کسی نے مسئلہ پوچھا ہے لڑکی اگر بالغ ہو تو اس کی رضامندی کی بنا اس کی شادی طے کر دینا جائز ہے؟ نہیں، اسلام میں کفو کی کیا اہمیت ہے؟ رشتے طے کرتے وقت والدین کو لڑکے کی عمر کا کس قدر لحاظ رکھنا چاہیے؟ مثلا لڑکی کی عمر 18 سال ہو، لڑکے کی 32 سال، تو بہت بھائی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لڑکی بالغ ہو گئی تو اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہی تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو مسئلہ واضح ہے بالکل۔ باقی کفو کی کیا حیثیت ہے؟ تو کفو غیر کفو میں نکاح بھی غلط ہے، جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ کام جائز کسی مجبوری سے ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں مل رہا ہوتا کفو۔ کفو کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے ہم پلہ ہو 6 چیزوں میں۔ اس کے دلائل کیا ہیں بھی اس کا ٹائم نہیں، میرے کو فوراً فیس بک کون سی حدیث سے نکالا ہے، کون سی حدیث۔ ہر آدمی فنٹر ہے نا آج کل، فنٹر گیری تو بہت چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، سارے مفتی بنے ہوئے۔ تو ہم پلہ میں جو نکاح ہوگا، ہم پلہ میں نکاح، حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کیا، مگر وہ نکاح کامیاب نہیں ہوا۔ اسی بنا پر فقہاء نے مسائل، اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے یہ غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور جس کے ماتحت ہوتی ہے تو اس کا آپ سے درجے میں اونچا ہونا، آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج کسی ایسے کو نہیں بناؤ گے جو آپ سے کمتر ہو بھائی، تاکہ وہ اس کو برتری کا احساس ہونا کہ میرا میاں ماشاءاللہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، میاں لگ رہا ہے، ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی۔ اگر آپ نے اس سے کمتر میں ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو جائے بالکل بیچارے ایک لو لیول آدمی سے ہے، وہ بھی مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں۔ یہ اسلام دین فطرت ہے نا، وہی بات کرے گا جو ایک فطرت کے موافق ہو، جوڑا چلے گا نہیں آپس میں۔ تو فقہاء نے 6 چیزیں بیان کی ہیں کہ ان 6 چیزوں میں آپ کو جوڑ دیکھنا پڑے گا۔ مرد کے لیے نہیں ہے یہ، مرد تو اپنے سے کمتر میں نکاح کرے۔ الٹا ہو رہا ہے معاملہ، لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ بھائی آپ کو تو اجازت دی ہے کہ آپ کمتر سے بھی کر سکتے ہیں۔ لڑکی کو کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو بندہ اس کے پیرالل ہونا چاہیے یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت مرتبے میں مرد سے کم درجے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر نکاح کامیاب چلے گا، کیونکہ مرد کا جب اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچا مقام۔ تو اب اس میں 6 چیزیں ہیں، اس میں ایک خاندان ہے، نسب بھی دیکھا جاتا ہے اس میں، کیونکہ جو کوالٹیز ہیں نا وہ خاندانوں سے آتی ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خاندان کچھ نہیں ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا غیر خاندان میں نہ کریں، غیر خاندان میں تو بالکل کرنی چاہیے شادی اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، کمتر خاندان میں نہ کریں۔ کمتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں، نیچ حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے، لیکن بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرکتوں میں کیا ہوتے ہیں، بول لو نا یار، مشہور ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھی فیملی نہیں، ان کے تمیز والے لوگ نہیں ہیں، یہ صحیح ہے نا۔ ان میں بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نیچ اچھے خاندان کا نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی برا ہے، لیکن بعض خاندانوں کی کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں بندے سے پتہ چلا ہے بندہ خاندانی نہیں ہے، تو اس میں خاندان دیکھنا ہے۔ دوسرا اس کا پیشہ دیکھنا ہے۔ لڑکی بہت اونچے خاندان یعنی پیشے والی کی بیٹی ہے، مثال کے طور پر بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، تو آپ اس کی شادی بالکل کسی لو لیول آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ جوڑ کا رشتہ نہیں چلے گی، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح بہت ذہین لڑکی، اس کی شادی کسی مکھنچو سے کر رہے ہیں، اب وہ عورت کہے گی میں اپنے میاں سے زیادہ سمجھدار ہوں اور یہ سال کم وقت کو پتہ ہی نہیں، وہ بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار تم چپ ہی رہتے تو اچھا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکھنچو۔ بالکل یہ نہیں کہ تھوڑا بہت فرق تو چلتا ہے، بالکل ہی باولا سا ہے، بہت ہی باولا ٹائپ کا آدمی ہے، تو ذہین لڑکی کا گزارا ایسے باولے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مال دولت میں بھی، دولت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو، اس کو نہیں دیکھتی شریعت، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ باقی شریعت اس کے علاوہ دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی کہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، پنجابی کہتے ہیں آنے جانے والی چیز ہے، کیونکہ آپ غریب ہیں کل پیسے آ سکتے ہیں، آج پیسہ ہے تو کتنے لوگ ہیں شادی کی تو پیسہ تھا تھوڑے دن بعد کیا ہو گئے، غریب ہو گئے، تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ اتنا مہر پے کر سکتے ہیں۔ باقی اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے، کیونکہ آپ کما سکتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اور اسلام دیکھا جاتا ہے،
اسی طرح دینداری دیکھی جاتی ہے. دینداری کا مطلب کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے, کیونکہ یہ میچنگ کی شادی لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے نا, ماتحت ہوگی اس کے, لیکن لڑکی کا نکاح کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے, پردے دار ہے, تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی سے, بے دین آدمی سے نہیں کر سکتے, غلط ہو جائے گا. یہ شریعت آپ سے پوچھے گی, اللہ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی, اس کو کسی ایسے آدمی کو تم نے کیوں پکڑا دی. سمجھ رہے. اور ایک اور چیز ہے فقہاء نے بیان کی ہے کہ علم جس عورت کے پاس ہے, عالمہ ہے, علم دین ہے مضبوط, ہر بنات المدارس سے نکلنے والی بچیاں عالمہ نہیں ہوتی ہیں, پہلے یہ دیکھیں, مضبوط علم دین ہے تو پھر غیر عالم اس کا کفو نہیں آ رہی بات. اگر کسی لڑکی کے پاس علم دین ہے مضبوط, بنات کے جو مدارس سے لڑکیاں نکل رہی ہیں نا, اس سب کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی لڑکی واقعی ذی استعداد ہے, اچھی عالمہ ہے, تو اس کو غیر عالم سے اگر نکاح کریں گے تو یہ بھی کیا ہوگا, کفو, کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے. انسان کو پتا ہے مجھے شریعت معلوم ہے, بیوی کو پتا ہوگا کہ میں شریعت جانتی ہوں اور شوہر کیا ہے, فارغ ہے, بے شک دوسرے شعبوں میں ماہر ہے مگر اس فیلڈ میں فارغ ہے, تو وہ پھر کیا ہو جائے گا. ابھی جو عمران خان نکاح کر رہے ہیں وہ روحانی پیشوا ہیں, ان کی سنا ہے وہ کیا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے عمران خان کہیں ایسا نہ ہو تیسری دفعہ بھی کیا ہو, تیسری دفعہ بھی پھر لوگ کہیں گے یار آپ اس معاملے میں عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں, وہ تو طلاقوں پہ طلاقیں دیے جا رہے ہیں. تو عمران خان سے میں کہوں گا کہ اس سے اصلاحی تعلق پہلے ختم کریں, بولیں آج سے آپ میری پیر صاحبہ نہیں ہے, اس کے بعد اس کو بیوی بنائیں, آج سے میں تمہارا پیر ہوں. دم کون کرے گا, تو اپنی بیگم سے کہے کہ اگر تم پہ جن چڑیل بھوت آیا یا محل نے, تو دم کون کرے گا, ہم کرے گا, یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کروا لیں گے. لیکن اب تم ہم پہ دم, یہ جی بات ہے, شوہر پہ جن آ رہا ہے, بیوی دم کر رہی ہے, تو عجیب سا ہو جائے گا نا, تو کہیں ایسا نہ دوبارہ طلاق ہو جائے. اس لیے میں تھوڑا سا پی ٹی آئی والوں کو مشورہ دے رہا ہوں, عمران خان سے بولیں آپ نکاح ضرور کریں, بہت اچھی بات ہے, نکاح سے کوئی نہیں روکے گا آپ کو, لیکن آپ اگر وہ روحانی پیشوا ہیں آپ کی, تو یہ روحانی تعلق ان سے کیا کرو, ختم کرو. پہلے روحانی تعلق نکلے گا, دم ہم کرے گا. تو یہ چند چیزیں باپ کو دیکھنا ضروری ہے. لیکن آج کل کفو جو ہے نا مارکیٹ میں شارٹ ہے. ابا اگر یہ دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا اصل حل یہ ہے کہ جو کفو ہے نا, اگر وہ اس پہ دوسری بیوی بنا کے دے دو, جو آپ کو کڑوا لگتا ہے پھر یہ لفظ, بھائی غیر کفو میں لڑکی کی شادی کرنے سے بہتر ہے کسی کفو والے کی دوسری بنا دو, کیونکہ وہ دوسری میں کامیابی کا چانس زیادہ ہے, لیکن غیر کفو میں کامیابی کا چانس کم ہے. اس میں ساری زندگی کڑوے گھونٹ پی پی کے عورت گزارتی ہے. اور جن خواتین کی غیر کفو میں شادی ہو چکی ہے وہ اب برداشت کریں, کہ وہ میرے بیان سن کے کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بھائی اب جو ہے اس کو سر کا تاج بنائیں, برداشت کریں. سمجھ آ رہی ہے, یہ تو جن کی نہیں ہوئی ان کی بات کر رہا ہوں میں, جن کی نہیں, اور وہ اپنے شوہر کو اپنے سے اچھا ہی سمجھیں, چاہے جو مرضی ہو. بولے بھائی شوہر کا مقام ہے, اب جو ہیں اللہ نے مقدر میں لکھ دیا, آپ میرے سر کے تاج ہیں, جو بھی آپ مہنچو ہیں, لیکن ہاں تو کس کے, آپ میرے سر کے تاج ہی ہیں, اب اللہ نے پسند بنا دیا. کیونکہ طلاق کے بعد تو اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جن کی نہیں ہوئی تو ماں باپ اس کا خیال کریں, غیر کفو میں اس کا نکاح نہیں کریں. اگر کوئی کنوارا نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو دوسری پہ دے دیں. یہ اسلام نے حکم دیا ہے. دوسری کی اجازت بھی مرد کو اس لیے دی ہے تاکہ خواتین کے لیے رشتے کی سلیکشن میں آسانی ہو جائے. اب یہاں سے ہمارے آپ کے اختلافات شروع ہو جائیں گے, اس لیے میں اس کو یہیں بند کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.